سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے بتا دے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، اللہ نے کہا کہ لے لو 4 پرندے، فسرہن الیک، ان کو اپنے سے مائل کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان چاروں میں سے ایک پرندہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ پاک غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی کسی ہے، انبتت، جس سے نکلے 7 سنابل، 7 بھٹے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بھٹے میں 100 دانے تھے تو 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ ناظرین کرام، 3 قصوں میں آخری قصہ ہے اور بنیاد وہی جو منشور ہے اسلام کا، اس کی تصدیق کے لیے یہ تینوں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ کل کے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی، ظلمت چھٹ گئی اور روشنی واضح ہو گئی۔ فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ اس میں بھی بنیادی طور پہ سامعین کرام وہی مضمون ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں تھا، اور مضمون بنیادی طور پہ وہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، نکالتا ہے ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومن کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، ان کو روشنی میں رکھتا ہے، خوب وضاحت
کر دیتا ہے سارے چیزوں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر تھے، آپ کو ان کی تاریخ معلوم ہے۔ عراق ان کا وطن تھا، ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے جو کہ مذہبی بڑا رہنما تھا، اور اس کا نام تھا آزر۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں وقت کا تعین نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ مردہ قوم کو زندہ تم کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی، لیکن ذمہ داری لگائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ کیف تحیی الموتى، اے اللہ تعالیٰ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو یہاں ناظرین کرام اور سامعین کرام، وہ مردے مراد نہیں ہیں جن سے روح نکل جاتی ہے۔ عام جیسے کہ پچھلی واقعے میں تھا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کا حضرت عزیر نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس ویران بستی کو، اس مردہ بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کے بارے میں کل بات ہو گئی تھی۔ آج یہ واقعہ اگر آپ تفاسیر میں پڑھیں گے تو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یعنی بعض مفسرین نے اس طریقے سے معنی لکھے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ وہ تفاسیر کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، ہو سکتا ہے بعض تفاسیر میں آپ یہ واقعہ پڑھیں تو تھوڑے سے پریشانی کا شکار ہو جائیں کہ یہ بھئی کیا ہے۔ تو تفاسیر میں اس طرح لکھا ہے فخذ اربعۃ من الطیر، یہ جو معنی انہوں نے لیا ہے تو اس طریقے سے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ معنی لیا ہے بعض مفسرین نے کہ آپ 4 پرندے لیں، اس میں 4 پرندوں کے مور، کوا، مرغ اور ایک اور تھا، تو یہ 4 پرندے لیں، ان کو جو ہے فسرہن، ان کو اپنی طرف مائل کریں، ثم اجعل علی کل جبل، پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ ذبح کریں اور پھر ان کا قیمہ بنائیں، اور وہ قیمہ جو ہے وہ مختلف سروں کو اپنے پاس رکھیں، قیمہ جو ہے مختلف پہاڑوں پہ رکھیں، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیں، یأتینک سعیا، وہ ہوا میں وہ تمام قیمے جو ہے اڑتے ہوئے آئیں گے اور وہ آپس میں مل جائیں گے اور آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے پاس ان کے سر ہوں گے اور وہ سر جو ہے آپس میں مل جائیں گے۔ یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کچھ عجیب و غریب قسم کی مفسرین نے تعبیر اس کی ہے، اور جو کہ الفاظ میں موجود نہیں ہے۔ الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں نہ ان کو ذبح کرنے کا کوئی ذکر ہے، نہ ان کا قیمہ بنانے کا ذکر ہے۔ بعض، ابھی میں اس کی طرف آؤں گا، بعض الفاظ سے مفسرین نے یہ معنی لیا ہے، اپنے طور پہ یہ معنی لیا ہے کہ اس کو تم ذبح کرو، اس کا پھر قیمہ بناؤ، مختلف نوچ ڈالو، پھر اس کو آپس میں مکس کر لو اور پھر وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر وہ ان کو آواز دو اور وہ پھر آ جائیں گے۔ تو ویسی سامعین کرام دیکھیں، عقل بھی تو کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ دوسرا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ایسا ہوتا، مثال کے طور پہ، اول تو
پیغمبر کا یقین جو ہے وہ مشاہدے کا ہوتا ہے، یعنی ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے پیغمبر کا، اور اس کے سامنے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم کو میں نے زمین اور آسمان کے جو راز تھے وہ بتا دیے، اور ہر پیغمبر کو اپنی جو تبلیغ ہے یا جو اس کا بالکل کھلا اس کے سامنے وہ یقین ہوتا ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مکی دور ہے، اور کعبہ کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں کہ حضور آپ دعا کیوں نہیں کرتے، دیکھیں ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم لوگ اتنی جلدی بے ہمت ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کی قسم یہ اسلام پھیل جائے گا اور یعنی امن و امان ہوگا، اور ایک شہر سے ایک عورت اکیلی آئے گی، اسے کوئی کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ تو پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے سامعین کرام، اور خاص طور پہ یہ جو اگر ہم یہی معنی لے لیں کہ انا ارنی کیف تحیی الموتى، یہ کچھ یعنی عجیب سا سوال ہے اگر اس کے ظاہری مفہوم میں ہم لے لیں کہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے، اور یہ تو ہم میں سے یعنی ادنا سے ادنا مومن کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور اس کے بارے میں کوئی ہمیں شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، اور تو اللہ تعالیٰ پھر غالب ہے، کر سکتا ہے جس طرح بھی کرے، اس کی مرضی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر ویسے ہی ہم اس کا معنی لے لیں جیسے کہ بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یقین کے لیے ایک بات پوچھی، پھر ان کو بتائی گئی کہ بھئی تم 4 پرندے لو، ان کا قیمہ بناؤ اور ان کو پھر بلاؤ اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ قرآن تو ہر آیت ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، اور پھر قرآن یعنی اگر ایسے ہی معنی ہم لے لیں تو پھر یہ ہے کہ پیغمبر کا علم تھوڑا سا پورا یقین تو نہیں ہوتا، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے یقین میں تھوڑے کچھ درجات کا فرق تھا، اطمینان قلب چاہتے تھے وہ۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یقین تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اطمینان، بالکل اطمینان قلب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایسا معنی ظاہری معنی لے لینا اور اس کا پھر ان کی تعبیریں مختلف اپنے لحاظ سے تعبیریں کر دینا، جو کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا ہوا تھا، یا ایسی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے اس کی تفسیر جیسے، اور سب سے بڑے مفسر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن پاک کے۔ تو یہ واقعہ جو ہے سامعین کرام گزشتہ جیسے کہ واقعہ تھا، یہ واقعہ تقریباً اسی طرح کا ہے۔ یہاں موتا سے مراد جو ہے وہ دل کے مردے ہیں، اور مردہ قوم ہے، دل کے مردے ہیں، اور یعنی ان کی ایک ذمہ داری تھی، اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہر پیغمبر کو، حضور کو بھی یہی حکم ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ پہنچا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت نہیں ادا کیا۔ تو یعنی جسم کی قبروں میں جو مردے ہیں، جیسے کہ یعنی اب میں اصل مضمون کی طرف سامعین کرام آتا ہوں، جیسے کہ یہ موتا جو ہے، کیف تحیی الموتا انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جو
جسم کی قبروں میں جو دل مردہ ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اور جو بہرے ہیں جب وہ آپ کی آواز سن کے پلٹ جائیں تو ان کو آپ پھر حق کی آواز نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ تو قرآن میں بھی یہ معنی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو جائے تو بہترین بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جسم کے یعنی جسمانی طور پہ مردہ یہاں مراد نہیں ہے تو پھر روحانی مردے مراد ہیں۔ انا کیف ارنی کیف تحیی الموتى، پیغمبر جب آتا ہے سامعین اکرام تو ایک وہ مردہ قوم کے لیے آتا ہے تو اس میں وہ روح پھونکتا ہے، وحی کی روح پھونکتا ہے۔ تو وہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وحی کے شرف سے نوازتا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یعنی وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی باتیں کی، تو وہی تو تھی ان کے پاس۔ ان الفاظ میں یعنی جو ان کی ڈیوٹی ہے اس کا مزید طریقہ کار، وہ سوال یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ہدایت دینا تو اللہ ہی کا کام ہے، لیکن وہ ان الفاظ میں اس واقعے میں وہ طریقہ کار جس سے مردہ قوم کو زندہ کیا جاتا ہے، یا مردے جو جسم کی قبروں میں مردے ہیں ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف عراق ان کا وہ مرکز نہیں تھا تبلیغ کا، عراق میں تو انہوں نے اپنا تبلیغ کا حق ادا کر کے وہاں سے پھر چلے گئے تھے، ہجرت کر لی تھی۔ وقال انی ذاہب الی رب فآمن لہ لوط وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی ساری جتنا بھی انہوں نے عراق میں تبلیغ کی اور مختلف طریقوں سے اپنا پیغام پہنچایا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہ ایک تلخ تجربہ ان کو ہو چکا تھا، تو آگے اگر وہ جا رہے تھے یعنی مزید تبلیغی دوروں پہ وہ جاتے تھے، مصر گئے تھے، ادھر ادھر، اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان کی ڈیوٹی بھی تھی اور پہنچا بھی رہے تھے۔ تو اس زیر نظر واقعے میں سامعین اکرام ابراہیم علیہ السلام مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا طریقہ یا ہدایت پہنچانے کا صحیح طریقہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیف تحیی الموتى، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، بنیادی طور پہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام زیر نظر واقعے میں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ میں اپنی اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے ان تک پہنچا دوں اور وہ میری بات سمجھ جائیں۔ جو بدن کی قبروں میں مردہ دل لوگ بس رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پیغمبر آتے ہی مردہ قوم کی طرف ہے اور اس میں ایک نئی روح پھونکتا ہے۔ تو زیر نظر واقعے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ وضاحت چاہ رہے ہیں کہ کیف تحیی الموتى، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یعنی ایک تمثیل کے ذریعے مجھے آپ بتائیے کیسے ہوگا، یہ مثال کے ذریعے، کیونکہ مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ آپ مجھے سمجھائیے اے اللہ تعالیٰ کیف تحیی الموتى، کہ ان مردہ لوگوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وضاحت ہوتی ہے کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ اب اس کے یہ جو الفاظ ہیں کہ 4 پرندے لو، ان کو مائل کرو، پھر ان کو ہر ایک پرندہ الگ الگ پہاڑ پہ رکھو، ان کو پھر بلاؤ، یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس سے کیا مراد ہے سامعین اکرام؟ یا اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کیا دینا چاہ رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ قرآن ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، یعنی اس میں مختلف لوگ مخاطب ہیں،
یعنی بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، بعض جگہ مشرکینوں کے بارے میں ہے، بعض جگہ یعنی بعض مفسرین نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے فلاں واقع فلاں ابوبکر صدیق کے لیے ہے، یہ عبداللہ ابن ابی کے لیے کے مطابق ہے، یہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ سارے تو ان کے لیے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا. تھوڑا سا یہ سامعین اکرام آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بنیادی طور پر قرآن پاک ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اگرچہ اس میں دیگر قوموں کے واقعات ہیں لیکن اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ سارا کا سارا ہدایت ہے، اور ہمارے لیے ہدایت ہے، انسان کے لیے ہدایت ہے. اس میں دیکھیں تاجر کے لیے ہدایت ہے، اس میں مبلغ کے لیے ہدایت ہے، اس میں ذمہ دار کے لیے ہدایت ہے. ان تمام مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اور سمجھانے کی بات کی، ہدایت پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ. تو زیر نظر واقعہ جو ہے یہ مبلغین کے لیے ہے. مبلغ ایک جب تبلیغ کرے گا، ایک داعی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس زیر نظر واقعے میں یہ ہدایت ہے داعی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا طریقہ اس میں بتا رہے ہیں. تو اب فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک تمثیل کے ذریعے کہ آپ 4 پرندے لیں. پرندے جو ہیں سامعین اکرام یہ وحشی چیز ہے، یعنی انسان سے وہ بھاگتا ہے پرندہ. آپ چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ کوے کو پکڑنے کی کوشش کریں، مور کو پکڑنے کی کوشش کریں، مرغے کو پکڑنے کی کوشش کریں. بعض جو ہمارے طاقتور مرغے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑی جد و جہد سے پکڑے جاتے ہیں جب تک وہ ایک جگہ یعنی ہل نہ جائیں، ایک گھر میں یا ایک پنجرے میں یا ہل نہ جائیں اور بھاگ جائیں. اگر آپ سے مثال کے طور پہ بعض وقت ہوتا ہے نا، ایک مرغے والا بیچنے کے لیے آتا ہے، ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے کہ دیہات سے ایک مرغا کوئی پکڑ کے لایا مرغی والے کو بیچنے کے لیے، اور وہ مرغا اس کو پکڑاتے ہوئے اس نے دم دبا کے بھاگ لیا. اب وہ دیکھیں کتنا پریشان کرتا ہے اور ہاتھ میں آتے ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ پرندے جو ہیں، مرغ بھی ایک پرندہ ہے، تو پرندوں کی مثال اس لیے یہ ہے کہ یہ انسان سے وحشت کھاتے ہیں. تو ان کو اگر قابو کرنے کا طریقہ، ایک وحشی چیز کو قابو کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ انسان تو پھر آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان تو پھر بھی انسان ہے. تو ان کو پھر ہدایت دینا یا ان کو ایک بات سمجھ میں لانا، تو مثال یہاں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ چلو تم ایسا کرو کہ انسان کو تو چھوڑو، پھر فی الحال پرندے جو انسان سے زیادہ، انسان سے وحشت کھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، ہاتھ نہیں آتے، تو ان کو ایک 4 پرندوں کو تم لے لو، چاہے مختلف ہوں چاہے اکٹھے ہوں، یہ اس سے یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، جو بھی ہو 4 پرندے جو انسان سے وحشت کھاتے ہوں، بھاگتے ہوں، ان کو لے لو. فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن، ان کو یعنی پرندے پکڑ کر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. جو وہ سدھاتے ہیں نا، جانوروں کو سدھاتے ہیں، پرندوں کو سدھاتے ہیں. کافی پرندے جو ہیں وہ پھر بھاگتے نہیں ہیں. طوطا ہے مثال کے طور پہ، طوطا ہے، مینا ہے، فاختہ ہے، یہ
سارے پرندے جو ہیں اگر ان کی آپ تربیت کریں، ان کے ساتھ مانوس اپنے ساتھ مانوس کر لیں تو پھر آپ سے یہ نہیں بھاگتے۔ اور یہ جو بعض ہوتے ہیں بٹیر ہوتے ہیں، ان کی ایک مخصوص بولی ہوتی ہے، لوگوں میں تو ایک شغل بھی ہے، ہمارے پٹھانوں میں تو ہے یہ، وہ پشتو میں اس کو مڑس کہتے ہیں، یا اس طرح کوئی پرندہ ہوتا ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آوازیں اس مخصوص ایک بولی بولتے ہیں تو وہ پرندے اڑتے ہوئے آ کے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فسرہن املہن، یعنی ان کو اپنے ساتھ مائل کرو، مانوس کرو، ان کی تربیت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ فسرہن، یہ معنی ہے اس کا، فسرہن الیک، ثم اجعل، اب تم نے مائل کر لیا، اب یہ ہے کہ اپنے آپ سے الگ کر دو۔ جب سدھا لیا تم نے، اب جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کو چھوڑ بھی دو گے، دور دور تک چھوڑ بھی دو گے اور پھر ان کو بلاؤ گے تو یہ بھاگتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس۔ اور یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ زیر نظر سطور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور یا ایک داعی کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پرندے دیکھو، پرندے جو ہیں وہ مانوس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بھاگتے نہیں ہیں اور تم سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، تو تم انسان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، ان سے تم محبت کرنے لگو، ان کے پاس جاؤ، ان کو اپنے پاس بٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھو اور ان سے باتیں کرو، ان سے پیار محبت کی باتیں کرو اور پھر ان کو دعوت دو، تو پھر آپ کی بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی نرمی سے ان سے بات کرو، اعلیٰ اخلاق سے بات کرو۔ سامعین اکرام، یہ سب داعی کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اخلاق، اچھے اخلاق، پیار محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سارے اصحاب کرام سے محبت کرتے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں، نرم طبیعت ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت کلام ہوتے، سخت دل ہوتے ان کے ساتھ، تو یہ آپ سے چھٹ جاتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے پاس نہیں آتے۔ تو انسان محبت سے یعنی رام کیا جا سکتا ہے۔ محبت، یہ ہمارے صوفیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے پیار محبت کا درس دیا ہے اور پیار کرتے ہیں۔ یہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہگار سے نفرت نہیں کرتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ گناہگار سے آپ نے اگر نفرت کرنی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ داعی کو گناہگار سے نفرت یعنی گناہ سے نفرت ہوتی ہے، گناہگار سے تو وہ پیار محبت سے اپنے پاس ان کو مائل کرتا ہے اور پیار محبت سے اپنی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو زیر نظر جو مضمون ہے سامعین کرام، تو اس میں یہی مضمون ہے کہ دیکھو، وحشی جو پرندہ ہے، جانور بھی جو وحشی ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں آتے آپ، لیکن جب اس کو آپ شیر مثال کے طور پہ، آپ سرکس میں جو سدھائے ہوئے شیر ہوتے، آپ دیکھیں وہ ایک چھڑی سے اس کو نچاتا رہتا ہے اپنے اشاروں پہ، مختلف کرتب وہ دکھاتا ہے شیر۔ اب شیر جو ہے وہ کتنا مطلب جنگل کا بادشاہ ہے اور وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ آسانی سے قابل، لیکن وہ طریقے ہوتے ہیں سنانے کے۔ تو یہ پرندوں کو یہاں پرندوں کی مثال دی ہے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فسرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کرو، املہن، پھر اگر تم ان کو بھگاؤ گے بھی اور پھر آواز دو گے تو یاتینک سعیا،
دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ سادہ سا، بالکل سادہ سا مفہوم ہے سامعین کرام، اور بعض مفسرین نے اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کو جوڑ کے اور ادھر ادھر کر کے، بہرحال جو حقیقت ہے اور جو مضمون ہے، جو ہدایت ہے، بالکل اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے بھی، ہر ایک داعی کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ آپ کیسے اپنا میسج جو ہے کسی اور کو دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں نے ان کے بارے میں آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں کہ وہ بھی نرم دل تھے، نرم خو تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہر داعی کو ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی آئے تو اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا، بھگانا نہیں ہے، اس کو تو یعنی پیار محبت کرنی ہے اور اس کو اپنی بات پہنچانی ہے۔ تو یہ اس قصے میں جو ہے یہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز، دیکھ لو اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور حکیم، لیکن حکمت والا ہے، طریقہ کار، ایک طریقے سے وہ اپنے کام سر انجام دیتا ہے، حکمت سے ہوتا ہے سب کچھ۔ اور یہ سارا جو نظام ہے یہ حکمت پر، اللہ تعالیٰ دانائی پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، اور یہ گزشتہ واقعے میں بھی تھا کہ بھئی ایک دم کچھ ممکن نہیں ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے آپ نے پرندہ لیا تو آپ نے اس کو سدھانا شروع کیا، اس سے پیار محبت دانہ ڈالا، اس کو بلاتے رہے، اس کو مختلف آوازیں سکھاتے رہے۔ تو یہ یعنی آسان ہے، یہ واقعہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں نہ پرندوں کو ذبح کرنے کا کوئی معنی ہے، نہ اس کا قیمہ بنانے کا، ایک صرف وہ معنی ہے، وہ ابھی میں آپ کو ترجمہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے بارے میں یعنی مفسرین جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، تو وہ اس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب مجھے بتائیے کہ یہ مردہ دل لوگ ان کو کیسے زندہ کریں گے، کیا حکمت ہوگی، کیا طریقہ ہوگا۔ اور ان کو تو اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، عراق میں جب وہ جا رہے تھے فآمن لہ لوط، بس ان کے جو بھتیجے تھے، بس ساری قوم نے ایک اتنے علو العظم پیغمبر پہ ایک شخص نے، وہ بھی جو ان کا بھتیجا تھا، انہوں نے ایمان لایا۔ یہ دو یعنی جب ہجرت کر رہے تھے تو وہ تھے اور ان کا بھتیجا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت بھی عطا کر دی۔ تو ان کو کہ یہ مردہ دل لوگ جو ہیں ان کو کیسے سمجھائیں گے، تو یہ طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ مردہ دل لوگ جو ہیں زندہ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہے کہ ہو سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ جان کے میں اپنا اطمینان قلب لانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس کا معنی عَمِلْهُنَّ، ان کو اپنی طرف مائل کرو، ان کو سدھاؤ، ان سے پیار کرو محبت، اور ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ہلا لو، اپنے سے ہلا لو کہ وہ ان کی وحشت ختم ہو جائے۔ پھر ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، یہاں سے بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ جزءا سے یہ معنی لیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا جز جو ہے، اس سے انہوں نے یہ معنی نکالا ہے کہ اس کو ذبح کرو اور اس میں اس کو قیمہ بناؤ اور اس سے ایک ایک جز جو ہے وہ پہاڑوں پر رکھ دو۔ ایسا نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 میں سے ایک ایک پرندہ جو ہے، ایک ایک جز، مطلب 4 پرندے، ایک پرندہ جو ہے تم ایک پہاڑ پہ رکھو، دوسرا دوسرے پہاڑ پہ، تیسرا تیسرے پہاڑ پہ، چوتھا چوتھے پہاڑ پہ، یعنی اپنے آپ سے دور کر لو، ہلا لو، پھر دور لے جاؤ ان کو۔
پھر ان کو بلاؤ، اپنی آواز میں ان کو بلاؤ. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس. وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالی غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو تم نے بھی تبلیغ میں، دعوت میں حکمت سے کام لینا ہوگا. یہ قصہ تو ہو گیا سامعین کرام. اب اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں قرآن کے مضامین پر اگر ہماری گہری نظر نہ ہو تو پھر قرآن کا سمجھ میں آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. ایک تو قرآن کے بنیادی مضامین جو ہیں، قرآن کی روح جو ہے یا قرآن کی جو دعوت ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، کس مقام تک لے جانا چاہتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے جنت اور بخشش کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، وہ مقاصد ہیں. تو اب مضمون آ رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، اور یہ مضمون جو ہے سامعین کرام کافی تفصیلی ہے. اللہ اکبر، یعنی کافی تفصیلی مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. اور یہ نہیں کہ یہاں ابھی شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اور وہ سارا ایک ترتیب سے اگر آپ دیکھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ابواب البر، نیکی کے جو باب تھے وہ بیان کر دیے. پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی دیکھیں مال، قتال کا ذکر کیا اور مال کے خرچ کا ذکر کیا. یسألونک ماذا ینفقون، سب سے پہلا جو اس صورت میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں وہ یہ تھا کہ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین. تو پہلا جو سوال ہوا کہ بھئی مال کیا کس کو دیں، کیا خرچ کریں، کس کو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو اس میں سب سے پہلے والدین ہیں، یعنی تمہارے جو نزدیکی عزیز و اقارب ہیں ان پہ تم خرچ کرو مال، مسکین پہ، یتیم پہ، ان پہ تم خرچ کرو. پھر دوسرا سوال ہوا یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھارتے رہتے تھے، یعنی نیکی کے کاموں پہ ابھارتے رہتے تھے. پھر صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا خرچ کریں، صدقات کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہتے تھے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کا غضب جو ہے وہ بجھاتا ہے، غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. اور یعنی آپ صدقات کے بعد باب میں سنیں تو صدقات کے بہت، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے کہ بھی کس کو دیں، کتنا دیں. تو دوسرا جو ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں تو وہ یہ تھا کہ ماذا ینفقون قل العفو، پوچھتے ہیں آپ سے کتنا خرچ کریں، ان کا جو ضرورت سے آپ کی زائد ہو وہ خرچ کرو. پھر من ذا الذی یقرض اللہ، نہیں، تیسرا جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب انفقوا فی سبیل اللہ کی راہ میں جو ہے تم خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کی ہم نے وہاں وضاحت کی ہے. پھر جو چوتھا حکم آیا ہے وہ یہ ہے جس کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے. ابھی ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ طالوت کے واقعے سے پہلے جو ہے. تو یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون
یہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر قتال کا مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، یعنی قتال اور انفاق، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے یعنی فضائل جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اب انفاق فی سبیل اللہ، یہ سامعین اکرام ایسا موضوع ہے، اس کو سمجھنے کی اچھی طریقے سے ضرورت ہے، لیکن ایک جو میں بنیادی بات آپ سے بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے عقائد صحیح نہیں ہوں گے، اسلام ہماری سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ سکے گا، اور نہ ہم اس پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں گے، اس پر عمل کو، ان کے احکامات کے عمل کو آمادہ کر سکیں گے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ ایک چیز کا آپ کو مقصد ہی پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی آپ پورے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی جو باتیں انفاق فی سبیل اللہ کی، اب جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آخر انفاق فی سبیل اللہ اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ یہ کیوں انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ یہ سارے احکامات جو ہیں سامعین اکرام، دوبارہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، بنیادی مقصد جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ان تمام احکامات پر کما حقہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ اسلام کا ہم نام تو لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ ہو رہے ہیں سارے کام۔ نماز کو ضائع کر رہے ہیں، نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس نماز کو ہم ضائع کر رہے ہیں، روزے کو ہم ضائع کر رہے ہیں، حج کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور زکوٰۃ کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی جو مقاصد ہیں وہ ہمیں حاصل، نہ ہم ان مقاصد کی ہمیں خبر ہے، نہ فکر ہے، نہ ان مقاصد کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں، اور دین بس روایات کا ایک نام بن چکا ہے۔ بھئی زکوٰۃ، ہاں جی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے بعد کیسے دینی ہے، کیوں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، یہ بھی اکثریت کو نہیں معلوم۔ بنیادی طور پر اگر کسی کو فرائض و واجبات اور سنت اور مستحبات معلوم بھی ہیں، یہ ایک اور میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ میری کس حد تک میری بات، یعنی ایک آدمی ہوگا اس کو نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات معلوم ہوں گے، لیکن نماز کا مقصد پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیوں پڑھنے۔ فرائض، وضو کے فرائض، واجبات، سنتیں پتہ ہوگی لیکن وضو کا مقصد پتہ نہیں ہوگا۔ روزے کے جو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، یا جس سے قضا لازم آتی ہے، یا جس سے کفارہ لازم، یہ سب مسائل معلوم ہوں گے، لیکن روزے کا اصلی مقصد معلوم نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے نصاب معلوم ہوگا کہ بھئی کتنی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کا مقصد پتہ نہیں ہوگا۔ حج کر لیں گے اور تمام احکامات بجا لائیں گے، لیکن جب آپ ان کو واپس آ کے دیکھیں گے تو وہ پرانی ڈگر پر چلیں گے، اور یہ بات فخریہ کریں گے کہ ہم پہ، یعنی ہمیں ایک عالم صاحب تھے، ہم پہ تمام احکامات ہم نے اچھی طرح پورے کیے، اور ہم پہ کوئی دم نہ آیا، اور ہم نے بہت اچھی طرح حج کیا۔
یعنی وہ حج کے بعد جو اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں نا کہ ہم پہ نہ کوئی دم آیا ہے، ہم نے تمام احکامات پوچھ کے سوچ سمجھ کے ادا کیے، حج کا مقصد ہی پتہ نہیں ہے۔ اور ان کی بہت سے حاجی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ حج کے بعد باتیں تو ان کی یہی ہیں کہ بھئی کوئی ہم پہ دم نہیں آیا، بالکل صحیح طریقے سے ہم نے کیا ہے، لیکن جو زندگی ہے وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہو جاتی ہے۔ پاجی جو حاجی بن جاتا ہے بعد میں وہ اکثر جو ہیں وہ پاجی بن جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، عام ایسا ہوتا ہے، یعنی اس میں میری اتنی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے گرد حاجی لوگ آ جاتے ہیں اور وہی دین سے بے خبر، اور وہی ریت جو پہلے تھی اور وہ اس وقت بھی ہے۔ تو یہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، تو یعنی یہ کیوں ایسا ہے؟ تو میں ابتدائیہ یہ میں بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ چونکہ مضمون دور تک چلے گا تو میں اس کی تمہید جو ہے وہ تمہیدی باتوں میں یہ ضرور بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس بات کی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے جو سامعین کرام میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کی بنیاد سے ہم واقف نہیں ہیں، دین اسلام کے مقاصد سے ہم واقف نہیں ہیں، اپنے ذات سے اگر واقف نہیں ہے، یعنی اپنی ذات کی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب کو بھی نہیں پہچانا، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ اب جو اپنے آپ سے غافل ہے تو وہ تو اپنے رب سے بھی غافل ہے۔ ہمارا دین سے بالکل سطحی سا رشتہ ہے، بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بہت بڑی یعنی غلط فہمی سی ہے، کیونکہ آپ ایک بات کو سمجھے بغیر ایک بات کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، پھر اس کے تقاضوں پہ بھی نہیں چل رہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں آپ نے پالی بھی ہیں، اس کی یعنی وہ آپ نکال نہ پائے، اور پھر آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا، کلمہ بھی پڑھا ہے، وہ تو آپ پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوئے، لیکن دین نہ لا الہ کا مطلب ہمیں معلوم ہے۔ سچی بات جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ دیکھیں یا میری جو گفتگویں مختلف مواقع پہ میں کرتا ہوں، اور جو کلمے کا مطلب میں نے بیان کیا ہے، تو وہ مطلب تو عام معاشرے میں وہ رائج نہیں ہے سامعین کرام۔ تو شاعر جیسے کہتا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن سچی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کلمے کا حقیقی معنی نہیں آتا۔ یہ تو کوئی معنی نہیں ہے کہ خدا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، بعض کتابوں میں یہ بھی معنی لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ بھئی یہ کیا معنی ہے؟ یعنی عالم لوگوں نے یہ معنی لکھا ہے، کلمے کا یہ معنی لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ نہ جانے اس سے کیا مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلمے کے مفہوم سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو جب آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو آپ اس کے تقاضوں کا کیسے علم ہوگا؟ جب تقاضوں کا علم نہیں ہے تو آپ وہ تقاضے پورے کیسے کریں گے؟ جب تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے تو پھر دین، اور سامعین کرام یہ کوئی سمجھنے کے لیے کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے، یعنی مشکل بات نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں، ہم دین کے مقاصد کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں، قرآن کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ جیسے کہ رسول شکایت کریں گے نا، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول قیامت کے دن گلہ کریں گے
کہ یہ میری امت جو ہے انہوں نے تو قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، آج قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، سچی بات یہ ہے، بلکہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن کو ہم نے خوب اچھی طرح ریشمی غلافوں میں بند کر کے طاقِ نسیاں میں رکھا ہوا ہے۔ بعض مخصوص مواقع پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو ممبران ہیں وہ وفاداریاں جو ہیں اس کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے۔ عدالتوں میں اب پتہ نہیں قرآن استعمال ہوتا ہے، وہ قسم لیتے ہیں کہ بھئی اس کتاب پر، ہندو لوگ تو گیتا پہ، جج جو ہے گیتا پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، مسلمان جج جو ہیں وہ قرآن پہ کہ بھئی قسم کھاؤ یا قرآن کی قسم کھاؤ یا قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ تو مخصوص مواقع کے لیے دین کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ شادی بیاہ ہم جس طریقے سے کرتے ہیں، بس وہ نکاح کیا جو مجلس ہوتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ڈی جے والے کو جاؤ ذرا اس کی آواز کم کریں، کیونکہ وہ آواز تو وہ کان پڑی آواز تو سنائی نہیں دیتی، اتنی تیز آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہی پھر ڈھول ڈھمکا شروع ہو جاتا ہے، طوفان بدتمیزی جو پہلے تھی، تو 5-10 منٹ کے لیے جب تک خطبہ نکاح ہوتا ہے اس کے لیے ہم بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، مبارک سلامت اور یہ اور وہ، اور پھر ڈانس اور ناچ اور گانے اور یہ وہ، یہ تو سب آپ کو پتہ ہے، روزانہ کی پریکٹس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام انفاق فی سبیل اللہ کا۔ جو پہلی میں نے آیت پڑھی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بھٹا۔ ابھی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں ابتدائیے میں یہ اپنی بات شامل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس زیر نظر آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کا وقت سامعین کرام تقریباً اختتام پذیر ہے، تو بات ہم کریں گے انشاءاللہ اس پہ، اور کیونکہ تفصیل سے یہ واقعات آ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو اچھی طرح سنیں۔ مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف برائے اختلاف نہیں، سمجھنے کے لیے۔ میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کا کوئی ایک موقف ہو، مجھے آپ وہ موقف بتائیں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں، ورنہ مجھ سے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمارا اس درس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی روح کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، قرآن کا معنی بمع اس کی روح کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی تائید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔